معزز سامعین، یہ 1871 کا دور تھا۔ سلطان عبدالعزیز اس دور کے طاقتور ترین سلطانوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کے سربراہ تھے۔ اس دور میں عثمانی فوج کو دنیا کی تیسری بڑی فوج سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ سلطان عبدالعزیز روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے وہ بڑی فوجی سرمایہ کاری کر رہا تھا اور عالمی ہتھیاروں کی صنعت کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسی سال مارٹینی ہنری نامی ایک رائفل انگلینڈ میں تیار کی گئی۔ اس وقت دنیا میں رائفلوں کی فائرنگ کی حد 200 میٹر تھی۔ مارٹینی ہنری رائفل کی فائرنگ رینج 500 میٹر تک تھی۔ کیونکہ سلطان عبدالعزیز نے اس صورتحال کو قریب سے دیکھا، اس لیے اس نے مستقبل کو دیکھا اور سوچا کہ یہ رائفلیں جنگ میں بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنے عطیہ اور امدادی مہم سے وہ انگلستان کے خزانے سے ایک پیسہ ادا کیے بغیر ان میں سے 1000 مارٹینی ہنری رائفلیں محل لے آیا۔ اس نے یہ 1000 رائفلیں اپنے ماہر کاریگروں کو دیں اور انہیں تلف کرنے اور وہی رائفلیں تیار کرنے کا حکم دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ مارٹینی ہنری رائفلیں آمری میں شروع سے تیار کی گئیں اور عثمانی فوجیوں میں تقسیم کی گئیں۔ اس رائفل کو ترک میں آئینالی مارٹین کہا جاتا تھا۔ عثمانی فوج تیار تھی۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ روس کے پاس عثمانیوں کے خلاف کوئی موقع نہیں ہے۔ سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں بلقان میں پھوٹ پڑنے والی بغاوتوں کے نتیجے میں بلقان لفظی طور پر ابل رہا تھا۔ بلقان میں بغاوتوں کو جنم دینے والا سب سے بڑا عنصر زارسٹ روس تھا۔ زارسٹ روس کے اشتعال انگیزیوں کے نتیجے میں بلقان کی اقوام کو اپنی طاقت مل گئی۔ سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت کے آخری سالوں میں ہونے والی ان بغاوتوں نے صورتحال کو مزید بڑھا دیا۔ ایک طرف نوجوان عثمانی اور مدحت پاشا گروہ جو آئینی بادشاہت چاہتے تھے، اور دوسری طرف بلقان میں بغاوت کرنے والی قومیں۔ یہ ابلتا ہوا لاوا زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور مئی 1876 میں پھٹ گیا۔ یہ تاریخ 30 مئی 1876 تھی۔ سلطان عبدالعزیز کو بغاوت کرنے والی عوام نے معزول کر دیا اور مراد پنجم عثمانی تاریخ کا پہلا اور واحد میسن سلطان تخت پر بیٹھا۔ سلطان مراد پنجم، جو تلوار کا طے بھی نہیں جانتا تھا، مدحت پاشا اور اس کے گروہ نے اس کے 93 دن کے اقتدار کے بعد اسے معزول کر دیا۔ ان کی جگہ ان کے بھائی شہزادہ حمید افندی نے لے لی، جن کے ساتھ وہ مسلک میشن میں ملے اور اس پر اتفاق کیا۔ وہ عبدالحمید کے طور پر تخت پر بیٹھا۔ اس طرح سلطنت کو ایک سال میں 2 بغاوتوں اور سلطان کی 2 تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید ثانی 31 اگست 1876 کو عثمانی تخت پر براجمان ہوئے اور سلطنت میں ایک بالکل مختلف دور شروع ہوا۔ بلقان میں قوم پرست بغاوتیں پرتشدد طور پر جاری تھیں اور زارسٹ روس سلطنت عثمانیہ میں عدم استحکام کی بہت قریب سے پیروی کر رہا تھا۔ اس عدم استحکام کی یقین دہانی کے ساتھ اس نے نسل پرستانہ فسادات کی حمایت میں اضافہ کیا۔ یہ بغاوتیں اب جنگ میں تبدیل ہو گئیں اور سلطنت عثمانیہ نے 19 سے 24 اگست 1876 کے درمیان ہونے والی سربیا اور مونٹی نیگرین جنگوں میں زبردست فتح حاصل کی اور بغاوت کو کچل دیا۔ تاہم روسیوں کی خواہشیں اب بھی وہی تھیں۔ تقریباً 10 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی پر دستخط کرنے کے بعد بلقان کی ریاستوں نے، جنہوں نے سبلائم پورٹ کے حالات بہت سخت پائے، 22 سے 30 ستمبر کے درمیان عثمانی پوزیشنوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی، باوجود اس کے کہ جنگ بندی پر دستخط ہو گئے۔ 30 ستمبر کو روسی جنرل چرنائف، جنہوں نے سربوں کی کمانڈ کی، اس حملے کی کوشش کی جس کی اس نے اصل منصوبہ بندی کی تھی۔ چرنیف کو یقین تھا کہ وہ اس حملے میں بڑی فتح حاصل کرے گا۔ اس کے لشکر کی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی۔ الیکسینگ کے مقام پر پرتشدد انداز میں شروع ہونے والی یہ جنگ سربوں کی شکست کے ساتھ تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گئی۔ سربیائی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہ خوفناک اور گھبراہٹ کے ساتھ فرار ہو گئے۔ الیکسینگ کے فتح کے ساتھ ہی بلغراد کا راستہ، جو 1815 سے خود مختار تھا، عثمانیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ زارسٹ روس اس عثمانی فتح سے تقریباً مشتعل ہو گیا تھا اور اس نے الٹیمیٹم جاری کیا تھا کہ وہ اگر 48 گھنٹے کے اندر جنگ بندی نہ کی گئی تو وہ جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ حقیقت کہ زارسٹ روس جزوی طور پر متحرک ہونے کا اعلان کر کے جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا اور انگلستان کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ انگلستان نے فوراً قدم رکھا اور سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول میں ایک کانفرنس منعقد کرنے کی پیشکش کی اور اسے دونوں فریقوں نے قبول کر لیا۔ آخر کار 23 دسمبر 1876 کو قاسم پاشا نے بحریہ کے امور کی وزارت میں شپ یارڈ کانفرنس کا آغاز کیا اور اسی دن اسی وقت آئینی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی دن آئینی بادشاہت کا اعلان کرنے کی وجہ کانفرنس میں یورپی ریاستوں کی حمایت حاصل کرنا تھی۔ ایک طرح سے یہ کہنے کے مترادف تھا کہ دیکھو ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، لیکن اس چیز نے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا۔ جب یورپی ریاستوں نے سنا کہ آئینی بادشاہت کا اعلان کر
دیا گیا ہے تو انہوں نے وزیر خارجہ صفیت پاشا سے کہا یہ بچوں کا کھیل ہے۔ آئینی بادشاہت کے اعلان کرنے کے نتیجے میں، جس کا فیصلوں پر کوئی اثر نہیں تھا، یورپی ریاستیں سربیا اور مونٹی نیگرو کی آزادی چاہتی تھیں اور بوسنیا اور ہرزیگووینا اور بلغاریہ کے لیے خود مختاری کا مطالبہ کرتی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کی جیتی ہوئی جنگ میں زارسٹ روس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ طاقت کے ذریعے بھی اس قسم کے امن کو قبول کرے گا۔ ویسے بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تاہم نہ تو عثمانی سلطان اور نہ ہی روسی زار چاہتے تھے کہ عثمانی روس جنگ چھڑ جائے، لیکن سیاستدان کنفیوژن پیدا کر رہے تھے۔ خاص طور پر عثمانی محاذ پر مدحت پاشا اور اس کے گروہ نے یہ کہا کہ ہم 300 خیمے لے کر اناطولیہ آئے ہیں، ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک 300 خیمے باقی نہ رہ جائیں۔ وہ خالی الفاظ کہہ رہے تھے اور جنگ کے نعرے لگا رہے تھے۔ مدحت پاشا نے طلباء کو مسلسل بیدار کیا اور انہیں محل کی طرف مارچ کرنے پر مجبور کیا اور یہ کہا کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ اس نے مزید آگے بڑھ کر سلطان عبدالحمید کو روسی دوست قرار دیا کیونکہ وہ جنگ کا حامی نہیں تھا اور خفیہ طور پر یہ خبر پھیلاتا تھا کہ سلطان مراد پنجم صحت یاب ہو گیا ہے۔ معاملات گرم ہونے لگے تھے، جنگ اب بہت قریب تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کو بحال کرنے والے سلطان عبدالحمید پارلیمنٹ کے بند ہونے تک ان اقدامات کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے کنٹرول سنبھال لیا اور اس طرح سب کچھ ہو گیا۔ سلطان تقریباً ایک کٹ پتلی کا کام کر رہا تھا۔ برطانوی جماعتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ جنگ چھڑ جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زارسٹ روس بہت طاقتور ہو جائے گا، 1877 کے موسم بہار میں لندن میں جمع ہوئے۔ یہ معاہدہ جو کہ تاریخ میں لندن پروٹوکول کے طور پر جانا جاتا ہے، انگلستان، جرمنی، روس، فرانس، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کے درمیان 31 مارچ 1877 کو دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ شپ یارڈ کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں سے بہت ہلکا تھا۔ بلقان کے متعدد ریاستوں میں عیسائی رعایا کے لیے اصلاحات کے بدلے میں یورپی ریاستیں روس کے خلاف سلطنت عثمانیہ کے علاقائی سالمیت کی ضمانت دے رہی تھی۔ اس کے باوجود عثمانی ریاستی اسمبلی سبلائم پورٹ نے اس پروٹوکول کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد لندن پروٹوکول کو مسترد کرنے کے بعد زار نے نکشن ضلع مونٹی نیگرو کو دے کر امن کا مطالبہ کیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ زار سلطان عبدالحمید کی طرح جنگ کے حامی نہیں تھے، تاہم اسے عوام کو پرسکون کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ تاہم اگر اس پیشکش کو پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا تو اس سے جنگ کے دوران راز کھل جائیں گے۔ نکشن ضلع کے لیے روس کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے بعد اس نے 24 اپریل 1870 کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے مشرقی مسئلے کو حل کرنے اور عثمانی عیسائیوں کی حفاظت کا دعویٰ کیا۔ اس طرح 1870 اور 1877 کی عثمانی روسی جنگ، جو ترکوں کی تاریخ میں 93 کی جنگ کے طور پر ختم ہوئی، شروع ہوئی۔ جنگ دو محاذوں پر پھیلی، مغرب میں ڈنیوب فرنٹ اور مشرق میں قفقاز کا محاذ۔ اب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ڈنیوب فرنٹ کی مشرقی ڈنیوب فوج میں سردار اکرام عبدالکریم نادر پاشا کی کمان میں جنگی سپاہیوں کی تعداد تقریباً 1,80,000 تھی۔ روس کی طرف روسی زار کے بھائی گرینڈ ڈیوک نکولا کی کمان میں تقریباً 1,60,000 فوجی تھے۔ رومانیہ سلطنت عثمانیہ کی ایک پرنسپلٹی نے جنگ کے آغاز میں اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا، تاہم آزادی حاصل کرنے کے خیال کے ساتھ اس نے روسیوں کو اپنی سرحدوں کے پار کر دیا اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دریں اثنا روسیوں نے جو لائننگ آپریشن کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے، 27 جون کو سسٹوو اور 1 جولائی کو ٹرنووا اور نگبولو یلدرم بایزید خان کے آثار پر قبضہ کر لیا۔ ان شکستوں کے نتیجے میں استنبول میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جانے لگیں۔ ان میں سے پہلا اقدام استنبول میں قائم ہونے والے کمیشن کے ساتھ جنگ کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سردار اکرام عبدالکریم نادر پاشا، جنہیں ان شکستوں کے ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، کو برطرف کر کے مارشل کورٹ میں دے دیا گیا۔ عبدالکریم نادر پاشا کی جگہ محمد علی پاشا کو ڈنیوب آرمی کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ استنبول میں کیے گئے ان اقدامات نے کچھ ہی عرصے میں اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے۔ محمد علی پاشا نے گرانڈ ڈیوک نکولا کو شکست دی، جس کا رخ روس کی طرف تھا۔ اس فتح کے ساتھ بلقان کے پہاڑوں کے جنوب میں وہ مقامات جو روسیوں کے قبضے میں آئے تھے واپس لے لیے گئے۔ سلیمان پاشا سپکا قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن 21 اگست کو اس نے حملے اور پرتشدد حملے کے باوجود سپکا کو واپس نہ لے سکے۔ سپکا کے زوال کے بعد عثمان پاشا، جو ڈنیوب فرنٹ کی مغربی کمان
کمان کے ذمہ دار تھے کو پلیون ڈیفنس لائن پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ صف بندی کرتے ہوئے عثمان پاشا نے فوراً قلعہ بندی شروع کر دی اور محاذ کو مضبوط کیا۔ گرینڈ ڈیوک نکولا جس نے ان قلعوں کے بارے میں سنا، اس نے اپنی فوج کو مغربی محاذ کے کمانڈر جنرل کرودنر پر حملہ کرنے کا حکم دیا، یہ سوچ کر کہ اس طرح کی فوج مغربی سمت میں خطرے کا باعث بنے گی۔ یہ حملہ 28 جولائی کو عثمانی افواج جنہیں ابھی تک کمک نہیں ملی تھی کو اس آپریشن سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ عثمان پاشا کی کمان میں فوجیوں کی تقریباً 40 بٹالین تھی۔ روسیوں نے پہلی بار 20 جولائی کو پلیون پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا اور اسے پہلا دھچکا عثمان پاشا سے لگا۔ عثمان پاشا کی فوج کے ہاتھ میں رائفلیں مارٹینی ہینری تھی جنہیں اینال مارٹین بھی کہا جاتا ہے اور ان کی رینج 500 میٹر تھی، تاہم روسیوں کے ہاتھ میں رائفلوں کی حد صرف 200 میٹر تھی۔ اس سے پہلے کہ روسی حملہ کرنے کے لیے پہنچ سکتے، عثمانی سپاہیوں نے انہیں درمیان میں گولی مار دی۔ روسیوں کو اس جنگ میں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں تقریباً 3000 ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں 74 افسران بھی شامل تھے۔ اس کامیابی کی وجہ سے عثمان پاشا استنبول میں تھے اور سلطان عبدالحمید کی طرف سے انہیں مبارکباد دی گئی۔ اس شکست نے گرینڈ ڈیوک نکولا کو ناراض کر دیا۔ اس نے کرودنر کو تقویت دی اور اسے ایک بار پھر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس بار جنرل کرودنر ایک بڑی فورس کے ساتھ خود پلیون آئے۔ اس نے 30 جولائی کو 30 کیولری کمپنیوں اور 186 توپوں کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا، لیکن اسے دوبارہ شکست ہوئی اور اس کی فوجیں بری طرح پیچھے ہٹ گئیں اور فرار ہونے والی روسی فوجیوں میں سے بہت سے اسماک کریک چلے گئے اور وہ دریا میں گر کر ڈوب گئے۔ اس طرح پلیون کی جنگ میں روسیوں کو 20,000 سے زیادہ زخمی اور 8,000 سے زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ترکی کی جانب سے تقریباً 300 سابق فوجی اور 100 شہید تھے۔ عثمان پاشا کی فتح کا استنبول اور ماسکو میں بڑا اثر ہوا۔ عثمان پاشا کو پہلے درجے کا آرڈر آف عثمانیہ دیا گیا اور عبدالحمید ثانی نے اسے ایک سنہری پٹی والی تلوار تحفے میں دی۔ اس شکست کے بعد روسی زار نے ٹیلی گرام بھیجا اور مدد کے لیے رومانیہ کو بلایا۔ رومانیہ کے بادشاہ کرول نے مدد کی پکار کو قبول کر لیا اور اس کی فوج کے ساتھ نئے روسی فوجی بھیجے گئے اور انہیں اس محاذ پر منتقل کر دیا گیا۔ اس اتحاد کے نتیجے میں عثمان پاشا کو 1,00,000 سے زائد افراد کی فوج اور 432 یہاں تک کہ انہوں نے 7 ستمبر کی صبح سے 11 ستمبر کی صبح تک دن رات بھاری توپ خانے سے عثمانی شکوک و شبہات کو ختم کر دیا۔ 11 ستمبر کو روسی اور رومانیہ کی اتحادی فوج نے ایک بار پھر پلیون لائن کے خلاف عام حملہ کیا۔ شام تک جاری رہنے والی شدید لڑائی کے نتیجے میں روسیوں اور رومانیہ کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ 300 سے زائد افسروں اور 15,000 سپاہیوں بشمول 3 جنرلوں کو کھونا پڑا۔ عثمان پاشا کی اس فتح کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی نے اسے ایک ٹیلی گرام بھیجا اور عثمان پاشا کو تجربہ کار کا خطاب دیا گیا۔ پلیون کے سامنے کل 50,000 فوجیوں کو کھونے والے روسیوں نے محسوس کیا کہ اسے جنگ کے ذریعے فتح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے قلعے کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پلیون کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگرچہ عثمان پاشا کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن اس کے پاس بس 2 ہی آپشن تھی، یا تو وہ ہتھیار ڈال دے یا پھر دشمن کو توڑنے کی کوشش کرے۔ یقیناً اس نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑنے کے بارے میں سوچا۔ 10 دسمبر کی صبح اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ روسی اس صورتحال سے حیران تھے۔ عثمانی جنگجوؤں نے روسی لائن کو توڑنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں 3 بڑے قلعوں اور 11 توپوں پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ تحریک کو مکمل نہیں کر سکے۔ عثمان پاشا نے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ حروج تحریک مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ تاہم اس وقت اتحادی سپاہیوں کی توپوں کے گولے سے اچھلتے ہوئے چھلکے کے ٹکڑے عثمان پاشا پر لگ گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود عثمان پاشا پسپائی مکمل کرنے میں کامیاب رہے، تاہم اب دفاع کرنا ممکن نہیں رہا۔ اپنے کمانڈروں کے اصرار کے نتیجے میں اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ روسی زار دوم جو روسی ہیڈ کوارٹر میں تھا، اس نے بہادر ترک پاشا کی تلوار واپس کر دی اور عثمان غازی پاشا اور ترک فوج کے لیے اپنا احترام ظاہر کیا۔ پلیون ہیروز جنگ کی تقدیر نہ بدل سکے، لیکن انہوں نے ترک فوج کی فوجی عزت بچائی۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ ہمارا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔